الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج جمعہ کا دن اور جمعہ بھی 10 محرم الحرام کہ اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اس دن کی فضیلت اور اس دن میں کیا اعمال کرنے ہیں، اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کی تھی۔ اس دن کا جو عمل تھا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو بھی دیکھا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دوسری روایت میں کہا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلایا تھا، تو فرعونیوں سے نجات دلانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں، موسیٰ کہ زیادہ حقدار ہوں تم سے، یعنی جو تم روزہ رکھتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے میری بھی نسبت ان کی طرف ہے کہ انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں اور آپ روزہ رکھا کرتے ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور آئندہ سال جب میں روزہ رکھوں گا تو 2 دن کے روزہ رکھوں گا، ایک 9 تاریخ کا اور ایک 10 تاریخ کا۔ تو گویا اس دن میں ایک روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک روزہ اس سے پہلے یا تو 9 تاریخ کا ملا لیں یا 10 تاریخ کا ملا لیں یا 10 سے 11 کا ملا لیں، یہ 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دونوں دن روزہ نہ رکھ سکے، کسی ایک دن کو روزہ رکھنا چاہتا ہو، 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہتا ہو، کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ہی دن رکھا ہے، آپ نے ایک ہی دن رکھا ہے، 2 دن رکھنے کا ارادہ فرمایا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جائز ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، جائز ہے۔ ایسا مکروہ جو حرام کے قریب ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک ہی رکھا تھا، رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک عمل جو کیا تھا اور اس کے ساتھ جس کا ارادہ کیا تھا اس کا وجود ہی نہیں ہوا، تو اس عمل کو مکروہ نہیں کہہ سکتے، اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ دوسرا عمل بتلایا تھا کہ اس دن میں دوسرا عمل حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف میں اس کی روایت موجود ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر وسعت فرمائیں گے، فراوانی فرمائیں گے۔ تو یہ عمل جس نے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ روزے کا وقت تو نکل گیا، لیکن اب ایک عمل کا وقت باقی ہے، وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اپنا ہی ذاتی فائدہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی ہو رہا ہے اور پورے سال اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آئی ہے، بلکہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو کر کے دیکھا، پورے سال ہم نے اس کا تجربہ کیا، معلوم ہوا کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو خطبے میں آپ کے سامنے آیات اور حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے حق کی حق تلفی سوائے منافق کے کوئی نہیں کرتا، یعنی 3 حقوق ایسے ہیں جن کو منافق کے علاوہ کوئی ضائع نہیں کرتا۔ 3 لوگ ایسے ہیں، یعنی دیگر الفاظ میں یہ کہیں کہ 3 لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، جو شخص ان تینوں کی عزت نہیں کرتا ہے گویا وہ منافق ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ فرمایا کون؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے ذو الشیبۃ فی الاسلام، ایک وہ شخص جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا، حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا، یعنی زمانہ اسلام ہے اور وہ ایمان والا ہے اور وہ شخص بوڑھا بھی ہے، تو یہ بوڑھا شخص قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ منافق ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالی مسلمان بوڑھے سے حیا فرماتے ہیں، مسلمان بوڑھے سے حیا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ مسلمان سنت کا پابند ہو، وہ بوڑھا مسلمان سنت کا پابند ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے۔ کس چیز میں شرماتے ہیں؟ ان یسأل اللہ، کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے، فلا یعطیہ، اور اللہ اسے نہ دے، اللہ کو اس بات سے حیا آتی۔ معلوم یہ ہوا کہ بحالت اسلام اگر کوئی بوڑھا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ مانگنا اس قدر پسند بھی آتا ہے کہ اس کو لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی، شرم آتی کہ میں یہ بوڑھا شخص اس کو کیسے واپس کر دوں کہ یہ مجھ سے امید لگا کر کے دعا مانگا۔ تو اللہ کے یہاں اس شخص کی اتنی زیادہ قدر ہے، اسی وجہ سے اللہ کو حیا آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سفید داڑھی والے، جن کو ہم بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں بوڑھے، یعنی شیخ جو آخری عمر کو چل رہے ہیں، یہ لوگ اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح سفید بال کا ہونا یہ ہمارے لیے تو عار کا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سفید بال اگر کسی کے ہو جا رہے ہیں تو وہ گویا بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ اب بوڑھا ہو گیا، اور اس کو چھپانے کے لیے پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جو جائز بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی عمر کو کالا خضاب کم نہیں کر سکتا۔ جو عمر اللہ نے دے رکھی ہے اس کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی۔ 60 سال 70 سال اگر اللہ نے زندگی دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جئیں یا اس سے کم کے دکھیں تو یہ ایسا ہو
نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ گویا دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی فضیلت سناتا ہوں سفید بال کی، کہ سفید بالوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان ابراہیم النبی اول الناس اضاف الضیف، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ سب سے زیادہ مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور ہیں مہمان نوازی میں۔ اور اسی مہمان نوازی کے نتیجے میں جب قوم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے تو انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر دیا تھا کہ یہ پیش خدمت ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتَنَّ، اور پہلے یہ شخص ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ختنہ کروایا، مختون آپ ہوئے، سب سے پہلے آپ ہیں۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو تراشا ہے۔ مونچھوں کو رکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بالکل جڑ سے قینچی سے کاٹ دینا ہے، بلیڈ سے کھینچنا نہیں ہے، بلیڈ سے صاف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قینچی سے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ کچھ حصہ باقی بھی رہے اور پوری مونچھ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اسی طرح وَأَوَّلُ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں دنیا کے جنہوں نے سفید بال کو دیکھا، یعنی جن کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حدیث ہے شعب الایمان کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں، فقال یا رب بما ھذا، کوئی تو کسی کے بال سفید تو آج تک ہوئے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تو انہوں نے پوچھا ہے میرے رب یہ کیا ہے کہ سب کے بال کالے اور میرے بال سفید؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال یا ربی وقال یا ابراہیم وقارن، اے ابراہیم یہ تمہارے لیے عزت اور وقار میں اضافے کی چیز ہے کہ تمہارا مقام اور بڑھے گا، اس سے تمہاری عزت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال رب زدنی وقارا، اے اللہ اب میرے وقار میں اور اضافہ فرما کہ میرے کچھ بال ابھی سفید ہیں، پورے بال سفید کر دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت کے گزرنے کے بعد ہر انسان کے بال سفید ہوں گے، یہ طے شدہ چیز ہے۔ کسی کے 40 میں ہو جائے، 50 میں ہو جائے، لیکن بال سفید ہونے ہیں۔ آج بیماریوں کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے 20 کے بعد بھی 30 کے بعد بھی بال سفید ہو رہے ہیں، بچوں کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ تو بچوں کے بال اور جن کے بال کے پکنے کی ابھی عمر نہیں آئی ہے، ان کے بال اگر پک رہے ہیں تو یہ پریشانی کی چیز ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں عمر کا وہ حصہ دے دیا ہے جس میں بال سفید ہوتے ہی ہیں، تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ بڑی وعید ہے، بال کو چھپانے کی بڑی وعید ہے کہ سفید بال چھپائے جائیں۔ سفید بال جو ہے یہ نور کا سبب ہے، نور کا سبب ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ جس کے بال سفید ہو گئے، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی، تو آپ کو اس کے چہرے پر نورانیت نظر آئے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ سفید بال کی وجہ سے۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، من شاب شیبۃ فی الاسلام، فرمایا کہ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو، او قال فی سبیل اللہ، یا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو گیا ہو، اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، کانت لہو نورا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کا یہ سفید بال، دنیا میں تو ظاہر ہوتا ہی ہے، فرمایا قیامت میں بھی اس کا یہ بال، سفید بال قیامت میں روشنی کا سبب ہوگا، لیکن ما لم یخذبھا او ینتفھا، جب تک کہ اس نے اس میں خضاب نہ لگایا ہو۔ یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی جس نے دنیا میں خضاب نہ لگایا ہو اور نہ سفید بال کو اکھاڑا ہو۔ پتہ ہے کسی کے بال سفید نظر آنے لگتے ہیں تو ایک دو رہتے ہیں تو اس کو کھینچ لیتے ہیں کہ جب نکال لیں گے تو نظر ہی نہیں آئیں گے بال، یا یہ کہ خضاب لگا لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کالا خضاب لگاتے ہیں، کالا خضاب کا لگانا تو بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے بال کو چھپانے کے لیے لگا رہا ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ اس میں گویا دھوکہ دینا ہے، زبردستی اپنی عمر چھپانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفید بال تمہارے لیے قیامت میں نور کا سبب ہوں گے، لیکن اس وقت جب تک کہ تم نے اس میں خضاب نہ لگایا ہوگا۔ اب اگر ہمیں قیامت میں اللہ کی طرف سے نور چاہیے ہے تو ہمیں کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ خضاب نہیں لگانا پڑے گا، کالا خضاب لگانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں کچھ لال اور کالا ملا کر کے براؤن جس کو کیا جاتا ہے، اس کے لگانے کی گنجائش، ایسا نہ ہو کہ براؤن کم ہو جائے اور کالا زیادہ ہو جائے پھر بھی وہی حکم، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایسا کلر لگانے کی گنجائش ہے جس سے معلوم ہو کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کالے کے علاوہ کلر لگائیں گے، کالا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بال سفید ہیں یا کالے ہیں، ہاں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ خضاب کیے ہوئے 10 دن گزر جائیں تو اندر سے نظر آئے گا کہ سامنے کے بال کیا ہیں؟ کالے ہیں، ادھر سے جوان اور اندر سے بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے۔ تو کوئی چیز چھپانے سے چھپتی تو نہیں ہے، لیکن بظاہر چھپایا جا سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ کسی کو کہیں تقریب میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو تو خضاب لگا دیا۔ اب کسی کو تھوڑی نہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بال واقعی سفید ہیں کہ یا کالے کیے ہوئے۔ تو کالے بال کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور فرمایا مالم ینتفھا، اگر سفید بال نظر آ گئے تو اس کو اکھیڑنا نہیں کہ سر سے اکھاڑ لیا، تو پھر بھی نہیں دکھیں گے۔ جس شخص نے ایسا عمل نہیں کیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں۔ اسی طرح سفید بال گناہوں کے لیے کفارے کا سبب بھی ہے، کہ کسی کے بال اگر سفید ہو جائیں تو سفید بال ان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ بہت بڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے اسلام میں کہ سفید تو بال ہونے ہی ہونے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے رہے ہیں کہ ثواب بھی لو، گناہ بھی مٹاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتف الشیبہ، کہ سفید بال کو نہ اکھاڑو، فإنہ نور المسلم، اس لیے کہ مسلمانوں کا نور ہے۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہو کہیں اور کسی کی داڑھی سفید ہو اور سب کی کالی ہو تو سب سے نمایاں کون نظر آئے گا؟ جس کی داڑھی سفید ہوگی وہ نمایاں نظر آئے گا۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام، فرمایا کہ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو، اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو، اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، کتب اللہ لہ بہا حسنۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بال کی وجہ سے ایک نیکی لکھیں گے۔ اور فرمایا وکفر عنہ خطیئۃ، اور ایک گناہ معاف فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہر بال کے عوض ایک
نیکی عطا فرمائیں اور ہر بال کے عوض ایک گناہ معاف فرمائیں، اور فرمایا وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے بال کی وجہ سے اس کے درجات بھی بلند فرمائیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نیکی عطا فرمائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ گناہوں کو مٹائیں گے، تیسرا یہ ہے کہ درجات بلند کریں۔ قیامت میں جب جنت میں جائے گا انسان اور جب اس کو ترقی ملے گی ایک ایک نیکی کی وجہ سے، تو وہ سوچے گا کہ کاش کہ میں کبھی بال کو چھیڑا نہ ہوتا، کاش کہ میں اپنے بال کا کالا خضاب نہ کیا ہوتا۔ یہ منظر اور یہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام عطا فرماتے۔ یہ افسوس کا وقت ہوگا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ہے حالت اسلام میں کسی کے بال سفید ہو جائیں اس کی فضیلت، اور یہ شخص احترام کے قابل ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کا احترام کرے جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، اس لیے کہ یہ وقت اکثروں کو دیکھنا ہے۔ جس کی موت ہو گئی وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر ایک کو سفید بال دیکھنا ہے اور وہ عمر پانا ہے، تو اس عمر میں ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرا احترام کریں۔ جس کو یہ خواہش ہو کہ لوگ میرا احترام میرے بڑھاپے میں کریں، وہ اس کو چاہیے کہ بوڑھے لوگوں کا احترام اپنے جوانی میں کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے صاحب علم، ذو العلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اہل علم کی قدر نہیں کرتا، جو اہل علم کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ منافق ہے۔ وہ فرمایا منافق ہے۔ جو اہل علم کی قدر نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ جو اسلام میں سفید بال والوں کی قدر نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اتنی قدر اگر علماء کی کیوں ہے، اور اگر علماء کی واقعی جو قدر ہے ہونی کر سکتا انسان اور کرتا، تو دنیا میں وہ دوسرا انقلاب ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو انقلاب ہم چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام ہم چاہتے ہیں، وہ اسلام کے مٹنے کی وجہ علماء کی ناقدری ہے۔ علماء کی ناقدری ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثیں تو میرے عالم بننے سے پہلے یہ احادیث موجود ہیں، اور بہت سے علماء اس دنیا سے ہو کر گزر چکے ہیں۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا اہل نہ ہوں تو یہ وجہ ہوگا، لیکن جو اہل علم واقعی اہل علم ہیں ان کی ناقدری کی وجہ سے علم دنیا سے اٹھ رہا ہے، اور پھر جو اسلام کی جو اصل شبیہ ہونی چاہیے وہ اب دنیا میں باقی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ دعا فرما رہے تھے، اللہم ارحم خلفاءنا، اے اللہ ہمارے خلفاء پر رحم فرما۔ خلفاء کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کسی عہدے پر ہو اور اس عہدے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا لے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو صحابہ نے عرض کیا ومن خلفاؤکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، یرون احادیثی و سنتی، جو لوگ میری حدیثوں کو اور میری سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلفاء ہیں۔ اور حدیثوں کے روایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، یہی لوگ حدیثوں کو پہنچانے والے ہیں۔ فرمایا یعلمونها الناس، اور اس علم کو، اس حدیث کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ احادیث سکھانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت علماء کی ہے اور عالم کی ہے۔ فرمایا ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عبادت کرنے والے پر، وہ عبادت کرنے والا غیر عالم ہو، فرمایا اس کی فضیلت ایسی ہے اس عابد پر کفضل القمر، جیسا کہ چاند کی فضیلت ہے لیلۃ البدر، 14ویں رات کی جو چاندنی ہوتی ہے اور چاند ہوتا ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے
وہ فرمایا کہ علی سائر الکواکب، جو آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس میں یہ نمایاں نظر آتا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت اسی چاند کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے عبادت گزار ہو اور ایک عالم دین ہو، فرمایا اس کی فضیلت ان تمام عابدوں پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کو کی چاندنی کو فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء یہ دراہم اور دنانیر کے وارث نہیں بناتے ہیں، انما ورثوا العلم، وہ وارث بناتے ہیں علم کا۔ جو شخص علم کا وارث بنے گا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص اگر عالم کی قدر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس طور پر کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے جس کے دل میں نفاق چھپا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ عالم اس کو کہیں گے جو قرآن کا جاننے والا ہوگا، عالم اسے کہیں گے جو احادیث کا جاننے والا ہوگا، اس کا پڑھنے پڑھانے والا ہوگا، اس کی قدر کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ علم کی نسبت تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے، اور عالم کی نسبت بھی اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے۔ تو جو شخص عالم کی قدر نہیں کرتا وہ گویا اللہ کی قدر نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغد عالما، کہ تمہیں اگر کچھ بننا ہو دنیا میں تو عالم بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے مجمع الانہور کے، مجمع الاوسط کی۔ فرمایا کہ اغد عالما، عالم بنو۔ فرمایا او متعلما، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو۔ فرمایا او مستمعا، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو تو علماء کو سننے والے بنو، علماء کو سننے والے بنو۔ فرمایا او محبا، اگر تم سن نہیں سکتے فرمایا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکون الخامس، پانچواں مت بننا۔ پانچواں کیا ہے؟ بغض کرنے والا۔ عالم سے محبت نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ بغض، عداوت، دشمنی، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھر ہماری زبان سے نکلے گی، غیبت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا اور ہلاکت ساتھ میں مقدر ہے۔ فرمایا کہ اگر پانچواں بنو گے، عالم نہیں بنو گے، طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے علماء کو سننے والے بنو، اور اگر سن نہیں سکتے کم سے کم محبت کرنے والے بنو، ان سے دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہلاکت کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے، علماء کی ناقدری کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عدل کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حاکم، اگر دنیا میں حکومت اسلام کی ہو جائے اور اس میں جو عادل ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ عدل کرنے والا اگر بادشاہ ہوگا اس کی بھی عزت ضروری ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے۔ تو فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حق کی ناقدری سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام بحالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو، دوسرا شخص عالم ہے، اور تیسرا شخص ہے بادشاہ، عادل بادشاہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔